لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مسلم محترم ہر قسم کی تمام حمد و ستائش اور ساری خوبیاں اس رب ذوالجلال کے لیے سزاوار کی جو میرا اور آپ کا بلکہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام نازل ہوتی ہے میرے اور آپ پہ آقا سرکار دو عالم طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جن کے توفیق میں اللہ رب العزت نے تمام کائنات کو قائم اور دائم فرمایا ہے۔ مسلمان محترم، ابھی میں نے خطبے کے دوران سورہ توبہ کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہی ہیں، فرمایا خذ العفو، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عفو کو، درگزر کو اپناؤ، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکیوں کا حکم کرو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کرو۔ تین حکم اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر دیا۔ پہلا حکم خذ العفو، لوگوں کو معاف کرو، عفو کو اپناؤ، درگزر کو اپناؤ، معافی کو اپناؤ۔ عفو اور درگزر کا کیا مطلب ہے؟ عفو اور درگزر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی زیادتی پر، کوئی ہم پر ظلم کر رہا ہے، کوئی ہم پر زیادتی کر رہا ہے، یا کوئی خطا کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، تو اس کو طاقت رکھنے کے باوجود بھی معاف کرنا، چھوڑ، اسی کا نام عفو ہے، درگزر ہے۔ یہ ایسا اعلیٰ اور اخلاقی وصف ہے عفو اور درگزر
یہ ایک ایسا اعلیٰ اور اخلاقی وصف ہے جو معاشرے میں نفرتوں کو ختم کر کے محبتوں کو پیدا کرتا ہے اور انسان کے وقار کو بڑھا دیتا ہے۔ انسان طاقت رکھنے کے باوجود، بدلہ لینے کے باوجود، سزا دینے کے باوجود، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو وہ لوگوں کی نظر میں مقام کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے، اس کا وقار معاشرے میں بڑھ جاتا ہے اور اس کا مقام لوگوں کی نگاہوں میں بلند ہو جاتا ہے۔ عفو کا لفظی معنی ہے مٹانا، چھوڑ دینا۔ لفظی اعتبار سے عفو کا معنی ہے مٹا دینا، چھوڑ دینا۔ اسلام اصطلاح کے اعتبار سے عفو کا معنی ہے کسی کی غلطی پر، کسی کے گناہ پر سزا دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود درگزر کرنا، یہ عفو کہلاتا ہے۔ اور یہ عفو درگزر انسان کو انتقام کی آگ سے بچاتا ہے، بدلہ لینے کی آگ سے انسان کو بچا دیتا ہے۔ یہ عفو اور درگزر کا جو وصف ہے انسان کو بدلہ لینے کی آگ سے بچا لیتا ہے اور انسان کے دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی عفو اور درگزر کرنے والا نہیں گزرا۔ حضرات صحابہ کرام بھی دشمنوں کو معاف کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ عفو اور درگزر کرنا، دوسروں کی غلطی کو نظر انداز کرنا، سزا دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود انہیں سزا نہ دینا، یہ ایک ایسا عمل ہے انسان کے دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ اسلام نے عفو اور درگزر پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ لوگوں کو معاف کر کے، لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے پر اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک وصف ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے العفو۔ دعا میں بھی ہم مانگتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک وصف ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے العفو۔ عفو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بار بار معاف کرنے والا ہے، ایک بار نہیں بار بار معاف کرنے والا ہے۔ ہم کسی کی غلطی پر ایک بار تو معاف کر سکتے ہیں، دو بار تو معاف کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے۔ بندہ جب بھی اللہ کی طرف رجوع ہوگا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے معافی مانگے گا، اللہ معاف کرے گا، بار بار معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کو معاف کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی، آپ کی پوری حیات طیبہ عفو اور درگزر کا ایک عملی نمونہ تھا۔ آپ کی ساری زندگی عفو اور درگزر کا ایک عملی نمونہ تھا۔ آپ اپنوں سے لے کر دشمنوں تک سب کو معاف کروا دیتے، ایسا نہیں کہ اپنوں کو معاف کروا کر دشمنوں سے بدلا دیتے۔
فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین دشمنوں کے ساتھ جو معاملہ کیا، جو سلوک کیا، وہ تاریخ انسانی میں ایک بڑی مثال ہے، بڑی مثال تاریخ انسانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نرالا انداز بہت بڑی مثال ہے۔ 10 سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فتح مکہ کے بعد مکے میں داخل ہوئے۔ مکے کو فتح کرنے کے بعد آپ 10 سال کے بعد مکے میں داخل ہوئے تو آپ کے سامنے قریش کے وہ لوگ بھی کھڑے تھے جنہوں نے آپ پر پتھریں برسائے اور آپ کے گلے پر پھندا ڈالا تھا۔ ایسے لوگ بھی آپ کے سامنے کھڑے تھے مجید بن کر۔ وہ لوگ بھی کھڑے تھے جنہوں نے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اختیار تھا، آپ کے پاس طاقت تھی، پاور تھا آپ کے پاس، سزا دینے کی مکمل آزادی آپ کے پاس تھی، پھر بھی آپ نے ان دشمنوں کے ساتھ بدلہ نہیں کیا، آپ نے سب کو معاف کیا۔ جب یہ سارے لوگ قریش کے، مکہ کے آپ کے سامنے آئے فتح مکہ کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بھائیوں، دشمن سے کوئی بھائی کہہ کر خطاب کرتا ہے، ظالم کہہ کر، مجرم کہہ کر خطاب کرے گا؟ میرے آقا کے اخلاق دیکھیے، جب سارے قریش مکہ مشرک مجرم بن کر فتح مکہ کے بعد آپ کے سامنے آئے تو آپ نے کیا کہا؟ ارے میرے بھائیوں، آپ میرے سے کیا سلوک چاہتے ہیں؟ میرے سے کیا سلوک چاہتے ہیں؟ تو سارے لوگوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے شریک بھائی کے بیٹے ہی، ہمارے شریک بھائی ہیں، آپ ہمیں امید ہے کہ آپ چھوڑ دیں گے، ہمیں معاف کر دیں گے۔ دشمنوں کو بھی پتا تھا کہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ سزا دینے والے نہیں ہیں۔ سب نے کہا کہ آپ ہمارے شریک بھائی کے بیٹے ہی، آپ ہمارے شریک بھائی ہیں، تم سے ہم کو یہی توقع ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو ہنس کر یہ کہہ کر معاف کیا کہ آج سے تم آزاد ہو، تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس وصف نے، آپ کی اس صفت نے لوگوں کے دل کو جیت لیا۔ آج ہے کوئی معاشرے کسی کو بڑا دل رکھ کر معاف کرے، کوئی معافی مانگنے کے لیے بھی آئے تو اسے بھی معاف کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ میرا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پر قربان جاؤ، جنہوں نے آپ کو ستایا، رلایا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا، ایسے لوگ جب مجرم بن کر سامنے آئے تو اللہ کے نبی نے منٹوں میں، سیکنڈوں میں ان کو آزاد کر دیا، معاف کر دیا۔ یہ عفو اور درگزر کا عمل، یہ ایسا عمل ہے جو انسانوں کے دلوں کو جیتنے والا عمل ہے۔ عفو اور درگزر کا یہ عمل پرانی دشمنیوں کو، صدیوں سے جو پرانی دشمنیاں چلی آتی ہیں، یہ عفو اور درگزر والا عمل
صدیوں سے پرانی دشمنی کو دوست میں بدل دیتا ہے. اتنا مقدس عمل ہے عفو اور درگزر. حضرت وحشی بن حرب صحابی ہیں. اسلام لانے سے پہلے انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو بھی انہوں نے ستایا. یہ واقعہ ہم نے سنا ہے. وحشی بن حرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو جنگ احد میں شہید کیا تھا. آپ کے چچا حضرت حمزہ کو وحشی بن حرب نے جنگ احد میں شہید کیا تھا، اور ابو سفیان کی بیوی ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کو چبایا تھا. روایتوں میں لکھا گیا ہے فتح مکہ کے بعد وحشی بن حرب ابو سفیان کی بیوی ہندا یہ دونوں اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے. آپ چاہتے تو ان دونوں سے بدلہ لیتے تھے، انتقام لے سکتے تھے. انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، ان کے کلیجے کو چھوایا. اللہ کے نبی چاہتے تو ان سے بدلہ لیتے تھے. جب یہ دونوں اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے فتح مکہ کی بات، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چچا کا شدید غم دل میں رکھ کر دونوں کو معاف کر کے اسلام کا کلمہ پڑھا دیا. یہ ہے اخلاق کا، عفو اور درگزر کا اعلیٰ معراج. حضرت حمزہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا حمزہ بڑی خوشی ہوئی تم اسلام قبول کر رہے ہو. اللہ کے نبی نے چہرہ اٹھا کر حضرت حمزہ کو نہیں دیکھا. حضرت حمزہ کو نہیں دیکھا کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کے چچا کو شہید کیا تھا. نگاہیں نیچے کر کے اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا اور کہا حمزہ آتے جاتے رہو، آتے جاتے رہو، میں آپ کی طرف نگاہ نہیں اٹھا کر دیکھوں گا. جب بھی میں آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں میرے چچا یاد آتا ہے. کوئی ہے دشمنوں کے ساتھ اس طرح پیش آئے معاشرے. اسلام پہنچانے کے خاطر، دین پہنچانے کے خاطر اللہ کے نبی نے سب کو معاف کیا. حضرت حمزہ سے کیا کہا آتے جاتے رہو، میں چہرہ آپ کا نہیں دیکھ سکتا، میں آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو میرے چچا مجھے یاد آتے ہیں. ذرا سوچیے اللہ کے نبی کے دل پر چچا کا کیسا غم ہوگا. اس کے باوجود بھی آپ نے انتقام لینا نہیں چاہا، کلمہ پڑھا دیا، دونوں کو معاف کر دیا. حضرات صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلنے والے تھے کیونکہ اللہ کے نبی کے عاشق تھے صحابہ. ان کے اندر بھی عفو اور درگزر کا اعلیٰ عزت کھول کھول کر بھرا ہوا تھا. لوگوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا، انہیں نظر انداز کرنا حضرات صحابہ کرام کا بھی یہ مشورہ تھا. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے علی بن حسین کا غلام ایک مرتبہ پیالے میں شوربہ لے کر آیا. یہ واقعہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے. بات جب عفو اور درگزر کی آئی تو مجھے یہ واقعہ پھر سے کہنا پڑ رہا ہے.
صاحبزادے علی بن حسین کا یہ غلام خادم شوربے کا ایک پیالہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. ہاتھ پسلا، شوربہ نیچے گر کر حضرت حسین علی بن حسین کے چہرے پر پڑا. گرم گرم شوربہ، میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنے ماتحت غلاموں کے ساتھ تھپڑ رسید کرتے. قربان جائیے علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت پر، ان کی تاکید پر. غلام کو کچھ نہیں کہا. میں اور آپ ہوتے تو ہزار گالیاں بنتے تھے، یہاں تک کہ تھپڑ بھی نصیب کر دیتے. گرم گرم شوربہ لکھا گیا ہے کہ حضرت علی بن حسین کا چہرہ چل گیا. انسان تھا، غلام، ہاتھ پسلا، برتن پسلا، شوربہ گرا تو چہرے پر جا پڑا، چہرہ جل گیا. علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو کچھ نہیں کہا. ادب سکھلانے کے لیے تعلیم کے طور پر گھورا صرف. جب آپ نے گھورا غلام کو تو غلام بھی قرآن کا عاشق تھا، قرآن کا عاشق تھا، قرآن زیادہ پڑھتا تھا وہ غلام. اس کی زبان سے بے اختیار یہ آیت نکل پڑی، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، غصے کو پی جانے والے. جب یہ آیت غلام کی زبان سے نکلی تو علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا. آیت کا مطلب اور ترجمہ سمجھا، غصے کو پی جانے والے، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. جب یہ آیت سنی علی بن حسین نے تو کیا کہا؟ غلام سے میں نے غصے کو پی لیا. والعافین عن الناس، پڑھا پھر غلام نے لوگوں کو معاف کرنے والے. ترجمہ سمجھا علی بن حسین نے تو کہا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا. اس کے بعد غلام نے پھر آیت کا آخری حصہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. جب یہ آیت پڑھی غلام نے تو حضرت علی بن حسین نے کہا جا اے میرے غلام، میرے غلام میں نے تجھے آزاد کر دیا. یاد رکھ آج سے تیرے مرنے تک میری طرف سے وظیفہ ملتا رہے گا. آج ہے کوئی ایسا اعلیٰ اخلاق اپنے غلام کے ساتھ پیش کرنے والا، اس اخلاق کے ساتھ اپنے غلام سے پیش آنے والا. قربان جائیے میرا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر آپ نے اپنے صحابہ کو کیسی تربیت کی. عفو اور درگزر کا عملی نمونہ آپ تھے تو اس کے کافی حضرات صحابہ کرام تھے. اللہ نے صحابہ کو بھی ویسا ہی بنایا جیسے آپ کے دوست جناب محمد رسول اللہ تھے. بزرگوں اور دوستوں، ہم نام کے مسلمان ہیں. یہ وصف لوگوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا اللہ کے نبی کی بڑی سمت ہے. آج ہمارے اندر یہ وصف ذرا بھی کام کرنے والا وصف نہیں. ہر ایک کی غلطی کو پکڑنے والے، اس پر ٹوکنے والے، اس پر اسے سزا دینے والے ہیں. آج معاشرے میں دیکھیے ہر ایک اپنے غصے اور انا کی جنگ لڑ رہا. لوگوں کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، نظر انداز کر دینا ان کی غلطیوں، یہ کمزوری نہیں ہے، یہ اعلیٰ ظرفی کی نشانی ہے، اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے. اللہ کے نبی کو ستانے والوں سے بڑھ کر ہمیں ستانے والا کوئی ہے؟ آج تک دنیا کے اندر ایسا ظالم پیدا نہیں ہوا جیسے ظالم اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کا عشق
اللہ کے نبی کے عشق کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اللہ کے نبی کے اس وصف کو اپنائے، عفو کو اپنائے، درگزر کو اپنائے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا اپنے آپ کو بنائے۔ عفو اور درگزر انسان کو بڑے عزت کے مقام تک پہنچاتے رہتا ہے۔ انتقام کا جذبہ، بدلہ لینے کا شوق معاشرے میں بگاڑ کو پیدا کر دیتا ہے۔ انتقام لینا، بدلہ لینا خود انسان کو دنیا کے اندر ذلیل کر دیتا ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ لوگوں سے بدلہ لینا، عفو اور درگزر کا معاملہ کرنا ان کے ساتھ یہ کمزوری نہیں ہے، یہ اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے۔ معاشرے میں ہر ایک کو اس صفت کو اپنانا چاہیے، اللہ کے نبی نے اس وصف کو اپنانا چاہیے۔ درگزر کرنے سے، لوگوں کے ساتھ عفو اور معافی کا معاملہ کرنے سے انسان کی عزت بڑھ جاتی ہے، عزت کم نہیں ہوتی، معاشرے میں اس کا وقار اور احترام اور بڑھ جاتا ہے، وہ لوگوں کی نگاہوں میں ایسا چمکتا ہے جیسے رات میں ستارے چمکتے ہیں۔ تو اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس اعلیٰ وصف کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ہمارے ماتحت جتنے غلام ہیں، ہم استاد ہیں تو شاگردوں کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ ہے۔ ہم کمپنی کے مالک ہیں، کارخانے کے مالک ہیں، تو اپنے ماتحت جتنے لوگ خادم بن کر ہماری کمپنی کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو درگزر کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی کی بڑی صفت، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کسی سے غلطی یا گناہ سرزد ہوتے ہوئے دیکھیں تو پیار سے سمجھائیں، ہماری شان میں گستاخی ہو جائے ہم اسے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیا اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہماری شان ہو سکتی ہے؟ آج تک دنیا کے اندر کوئی میکا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جس کی شان اللہ کے نبی کی شان سے بڑھ کر۔ آج ہم معاشرے میں ہماری شان میں کمی آ جائے تو ہم اس کا جو ہماری شان میں گستاخی کرتا ہے اس کا بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی امتی کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جہاں جہاں بھی ہمارے ماتحتوں سے غلطی ہو جائے تو ہم نظر انداز کرنے والے، ہمارے گھروں کے اندر کام کرنے والے مرد حضرات ہو، عورتیں ہوں، ان کے ساتھ بھی انسان ہے، بشر ہے، کبھی برتن ٹوٹ جائے گا، کبھی گھر کی کوئی چیز ٹوٹ جائے گی تو ہم ان کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ کریں۔ بیوی سے غلطی ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی عفو اور درگزر کا معاملہ کریں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ انسان کو آخرت میں جنتی بنا دیتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، مختصر سا واقعہ ہے، دے کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت پیر ذوالفقار اشبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ شخص تھا، اس کے انتقال کے بعد کسی نے دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں تیر رہا۔ لوگوں نے پوچھا، جو غالباً جس نے خواب دیکھا اس نے پوچھا، تو جنت کے اس باغ میں کیسے آیا؟ اس نے کہا کہ میں کوئی خاص عمل دنیا میں نہیں کرتا تھا، میری بیوی تھی دنیا میں ہمیشہ غلطی کرتی تھی، اس کی ایسی غلطی تھی کہ چاہے تو میں اسے طلاق دے دیتا، اتنی بڑی غلطیاں ہو کرتی تھی۔ جب اس کی غلطی سامنے آتی تو میں غصے کو پی جاتا تھا اور یہ سمجھ کر اسے معاف کر دیتا تھا کہ یہ بھی اللہ کی ایک بندی ہے۔ اللہ کو اس کا یہ عمل بہت پسند آیا،
اس نے خواب میں کہا کہ جب میں اللہ کے دربار میں پیش ہوا تو اللہ نے کہا آج میں تجھ سے حساب لینے والا نہیں ہوں، آج میں تجھ سے حساب لینے والا نہیں ہوں۔ میں نے اللہ سے پوچھا اے اللہ مجھ سے کیوں حساب نہیں لے گا؟ اللہ نے کہا تیری بیوی میری ایک مخلوق ہے، تو دنیا میں اپنی بیوی کو اللہ کی ایک مخلوق سمجھ کر معاف کرتا تھا، آج میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ دیکھیے کتنا بڑا عمل ہے عفو اور درگزر، ہر ایک سے عفو اور درگزر کا معاملہ ہے۔ اللہ کی ذات سے 100% یقین ہے کہ اللہ ہمیں چاہے تو بڑا راست جنت میں بھی داخل کر سکتا ہے اور حساب کے بغیر بھی جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا آخر میں کہ 3 اوصاف ایسے ہی اگر انسان کے اندر یہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ حساب بھی آسان کریں گے اور اپنی رحمت سے اسے جنت میں بھی داخل کریں گے۔ وہ 3 صفت کیا ہے؟ ایک صفت وہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے ادا کرو۔ دوسری صفت یہ ہے کہ جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تمہارے سے رشتہ توڑے تم اس سے جڑ جاؤ۔ یہ 3 اوصاف ایسے ہی کہ انسان دنیا کے اندر اپنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان اوصاف کی برکت سے قیامت کے دن اس کے ساتھ حساب بھی نہیں لیں گے، اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل کریں گے۔ تو ہم ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اتنا نرم بنائے کہ ہم ہر ایک کے ساتھی کے غلطیوں کو اور اس کی ہر غلطیوں کو معاف کرنے والے بن جائے۔ اللہ ہم سب کو ایسا نرم دل عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔